اللہ بنیاد میں جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی اور العظم صحابی بڑے مقام والے دوہرے داماد نبوت آخر میں لوگوں میں اسلام کے اندر 6 نمبر پہ آیا میرے تو میرے 5 لوگ مسلمان میں 6 نمبر پہ 6واں مسلمان ہویا اور وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ترغیب نال مسلمان ہویا یہ 6 مسلمان انہاں تو پہلے 5 مسلمان لوگوں لیکن جو مسلمانوں کی گنتی شروع ہوئی ہے میرے آقا کے عین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین اسلام ہے لیکن مسلمانوں کی گنتی شروع ہوئی ہے اندر گنتی کے اندر سب تو پہلے اگر کوئی شخصیت ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ انہوں اسلام مسلمان کی گنتی شروع ہو رہی ہے گنتی گویا اسلام کی کشف اللہ ہند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جنہوں نے فطرتاً نبوت کی تصدیق فرمائی ہے اور میرے آقا محمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر مقام میں ہوتے ہر جگہ دے ہوتے آپ اولنیت نے علماء قرآن نے لکھے جناب فاروق اعظم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان کے اندر فرق یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم اللہ کے تکوینی نظام کے نال چلتے ہیں لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور شخصیت جو حضور علیہ السلام نے روح انور اوپر دیں چہرہ انور اوپر دیں جو حضور کی رضا ہوئے ابو بکر صدیق روح انور پر کے حضور رضا کا بہت لینے جو بیٹھے ہیں سبحان چہرہ انور آپ کے راستے کھلی کتاب یہ جو حضور کی بچی ہے جو میرے آقا کی چاہت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہت جو میرے آقا کی مشیت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشیت جو میرے آقا کی رضا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا زندگی کے اندر کہیں جناب ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جناب بھی اختلاف کا اظہار نہیں کیتا رائے دے اندر بھی یہ نہیں آتا جو آقا تو صحیح ہے میرے لیے لیکن میں یہ چاہنا روایت ابو بکر صدیق کی زندگی کے اندر پوری زندگی کے اندر کہیں ایک لفظ آیا ہی کوئی نہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں کو اس واسطے دوسرے مقام پہ اللہ نے ہجرت کے موقع پہ جلے چلے فرمایا ثانی اثنین انہما دو کا دوسرا اللہ اول کون شان کون پہلا کون دوسرا کون ہر مقام پہ میرے آقا اول میرے محبوب اول صدیق ثانی فرمایا ساران کی چوٹی تھے مصطفیٰ کریم اول صدیق اکبر ثانی بدر کے اندر میرے آقا اول صدیق اکبر ثانی احد کے اندر میرے محبوب اول صدیق اکبر ثانی حنین کے اندر میرے آقا اول صدیق اکبر ثانی مدینہ منورہ کے اندر میرے آقا اول صدیق اکبر ثانی لیکن جب غار والا معاملہ آئے غار والا معاملہ آئے جناب سیدنا صدیق اکبر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر آئے کہ حضور صدیق اکبر کے دروازے پہ چل کے آئے آ کے ہر اثر میں علم بکر ان اللہ بعث
بعثنی ان اللہ بعثنی، اللہ نے میں محمد کو تیرے دروازے پہ بھیجی. سبحان اللہ. اللہ نے بھیجے، میں ابو نہیں آیا، اپنی مرضی نال نہیں آیا، اللہ نے میرے کو بھیجے، میں تیرے دروازے پہ نہیں آیا. راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا اوکھا ہے. چلنے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا تعمل سیدنا چلن کی آمادگی ظاہر کی تھی. بس آپ بھی بیٹی فوراً سکتر بنا کے گھر دیں گے. میرے آقا جناب سیدنا صدیق اکبر چار پین دے پین ابو بکر دی فراست دیکھو کہ چل سو تے قدمہ دے نشان لگ سن. دو میرے قدم، دو میرے محبوب دے قدم، یہ چار قدم برسن. دشمن سویرے اٹھی سن، کھوڑا چیسن، پیڑا چیسن، انہوں کو چار قدم نظر آسن. وہ جان جنسن کہ ایک دو بین ایک ابو بکر ایک محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو بکر صدیق نے مودیاں دے چاہتے کہ تاکہ اگر قدمہ دے نشان لگن، چار نہ لگن، دو لگن، ظاہر تھیوے جو ایک لیں. چاہے لمبیاں ہوتے مودیاں دے ہوتے یہ علیہ تقریر میرے دوستوں میرے بزرگوں جا کے جلدے میں پہن وہ اور کا دکھانا اللہ دوسرے ساریوں کو نصیب فرمائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی مقام تیار کی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا خارے پتہ نہیں کتنے عرصے رہے اور ایک بنان پر پجمیل پہاڑ کو چلائیے. آقا میں نہدہ پیا شاید ہی دیر پر کوئی موزی جانواروں میں کوئی افاد والا جانواروں میں کوئی تکلیف نہ دے. اس وقت آقا تو صحیح مقام تے کھڑے ہو حتیٰ اس وقت الخارا میں غار کے اندر پہلے داخل تھی سا اور بنتے ہی غار کو صاف کرے سا. آقا نے فرمایا کچھ ہوتے ہی کرنا وہ کر بہاری ہی کرنا. آقا میں اپنی چادر دے نال ریش مبارک لمبی گئی اپنی گاڑی دے نال اپنی پلکوں دے نال غار کو صاف کرے سا. صحیح فرمایا نہیں میں پہلے ہمارا نانا ابو بکر کہنے آقا میں یہ سا ان توزی اگر اتھا کوئی ایزا دینے والی شاید تکلیف دینے والی شاید تو پہلے میں ابو بکر کو تکلیف دے سوں جو میری تکلیف کنے ابو بکر کو سوں. اور اگر آقا کو سا پہلے کی ہوئے نہ کوئی شاید کو اگر تکلیف دی تھی پورے عالم کو تکلیف تھی سی پورے دنیا کو تکلیف تھی سی. فیصلہ اندازہ ہے جناب ابو بکر صدیق پہلے گئے اور وہ صفائی کی تھی ستھرائی کر کے انہیں سوراخ بند کی گئے اپنا پٹکا چیلیں گے اپنی چادر چیل کے ہر سوراخ کے اندر تھوڑے تھوڑے کپڑے بولیں گے وہ بند کی گئے. سوراخ ختم نہیں ہونے پہ دو سوراخ تک چل باقی دونوں گئے. جناب ابو بکر وہ مقام پہ لے کے ان سوراخوں کے ہوتے اپنے پیروں دیا کھلیاں دے کے اپنی چھوڑی ہوا کر کے حضور علیہ السلام کو عرض کرنے آقا آواز صفا ہو گئی بستر پر گئے تشریف پھرنا. جب حضور چلے ہی خار کے اندر اللہ نے ہی منظر کو قرآن کے اندر عکس کر کے ٹیپ کر کے محفوظ کر کے کئی الفاظ فرمائے کہ ثانی اثنین سبحان اللہ. دو کا دوسرا اول کون فرمایا اول اس مقام پہ سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے. پھر دوسرے نمبر پہ میرے آقا داخل ہوئے. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو بسانا چاہتا ہوں. یہ دنیا کی ہار ہے ایک دل کی ہار ہے. فرمایا دل کی ہار کے اندر جب تک اول صدیق اکبر داخل نہ تھی سن اور صفائی نہ کرے سن اور زنگار نہ رہے سن اور زنگ جڑا مرحبانہ لگا کھڑے وہ جب تک نہ رہے سن وہ میرے تئیں
نبوت داخل ہی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. صدیق کا کام ہے سیکل کرنا، صفائی کرنا، ستھرائی کرنا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اساں ایمان کا حصہ بنا. اگر ایمان نہ ہو سی پوچھو مجھے، تصدیقہ کرو مجھے، تمام مجھے کہ ایمان کامل نہ ہو سی. کیونکہ میرے سے کہ صدیق اکبر کا نام ہی اللہ نے صدیق اس واسطے رکھا ہے کہ ایک فطرت مصدق اول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا ایمان نہ آئے، صدیق فطرت آئے. فطرت وہ ہوتی ہے جنہیں بغیر گزارا نہ ہوگی. کھاون دے بغیر گزارا نہیں، پیمن دے بغیر گزارا نہیں، سمن دے بغیر گزارا نہیں ہے جی. کوئی بھی بندہ بغیر کھانے پیتے جی نہیں سکتا. کیوں؟ ان کو پوچھو والے کھاون فطرت ہے، پیمن فطرت ہے، نیندر کرن فطرت ہے. فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے فطرت مصدق اول رسول. سبحان میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس واسطے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا غير ربي. اگر اللہ دے سوا اللہ دے سوا میرے کو اگر خدا اجازت دے گا کہ میں کہہ دوں اپنا خلیل بنا سکا، خلیل بنا سکا غیر ربی، سوائے رب دے، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا اللہ خلیل، میں اللہ دے نال خلوت والا تعلق رکھے. خدا نے کو اپنا محبوب بنائے. اس واسطے میں یا کہہ دوں خلیل دنیا تے بنا نہیں سکتا. لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر اللہ دے سوا کہنے کو میں خلیل بنا سکتا ہاں لاتخذت ابا بکر خلیلا. واحد شخصیت ہے جناب ابو بکر کی جے کو میں محمد اپنا خلیل بناوا. اتنا رب شناس نبوت، مزاج شناس نبوت کہ حضور ہر وقت حضور کے چہرے پہ جو نگاہ ہوتی ہے خیال ہی ہو رہا کہ میں دیکھا حضور چاہتے کیا ہے. جو اس نے کی چاہت ہوئی نہیں اوپر چاہت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں گزارش کر رہے ہیں کہ اتحاد دے موقع دے ہوتے، اس فطرت کے موقع دے ہوتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھیاں دے ہوتے چاہے موجودہ دے ہوتے چاہے اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مقام تے شان بلند عطا فرماتے، اونچا عطا فرماتے. میں مثال نال تو مسئلہ سمجھاواں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور علیہ السلام کو گزرے جناب ابو بکر صدیق نال لا کے رہتے پر صدیق اکبر دے ذہن میں نئے گل لگی عرض کرے آقا میں تو کچھ جانا جو کلمہ نشان ڈبل نظر نہ آئے تے تمہارے قدموں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ابو بکر کے رخ پر تو دیکھے توجہ کرائے تو سب تصورات کی دنیا کے اندر دیکھو کہ نبوت ابو بکر کو دیکھ رہی ہو سی اور کہ ابو بکر حضور کے رہتے پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابو بکر میں کچھ جاننا چاہتے؟ جی ہاں آقا میں جاننا چاہنا تو نبوت کی رحمت کا تیاری موج دے اندر ہے. فرمایا ابو بکر وہ نینے کر اچھا نینے کر تو چھکا ہو من نینا ہو من چھکا ہو من تے میں محمد اپنے نبوت والے قدم تیرے منہ تے رکھ کے تے کو اونچا کر چھوڑا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر ان کے خیر رواج نہیں دیا کچھ عرصہ پہلے یہ ہو رہا کہ کہ باپ کو بیٹے نال محبت ہو گئے حال والد کو بال کو موڑ گئے اٹھتے چاہیے بتا دیہات کا ایک سرٹے دیا سے کہ بچہ انہیں باپ نے موڑ گئے بیٹھے انہیں سیر پکڑیا ہوئے کوئی فلانا جی سنجا کو بال جو ہے وہ موٹر سائیکل آ گئے مجھے پیدل چلن والے لوگ میں چین ہیں لیکن چمڑ ایویں ہو رہا کہ بابا پہلے ایویں جھکا تھی رہی وہ بچہ چھوٹا ہوں رہی وہ جو ہی جھکا تھی ویا فرمایا وہ کندھے تے سوار ہو رہا فرمایا بال اٹھتے کندھے دیتے موڑے دے اٹھتے تو حضور نے بھی ابو بکر صدیق کو یہ فرمائے یہ فرمایا ہو سی کہ اے ابو بکر فرمایا تمہیں کچھ چاہوں اللہ نے تو جھکا ہو میں نبوت والے قدم رکھ کے تے اونچا کرا اللہ نے نبی کی سی فرمایا ہاں نبوت کے قدموں کے اندر توجہ کرنے سو نبوت کے قدموں کے اندر یہ جو کمال ہے کہ نبوت کے قدم چاہے مقام تے آمن اللہ وہ مقام اونچا سبحان اللہ بے شک مجھے مثال سمجھے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ جو بیت اللہ میں شریف فرما لیا آمین رکھو آمین اپنا گھر رکھو در دکھاوے آمین کعبہ بیت اللہ جس کو کپتانی ہوئے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ یہ جو حیران کہتے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر فرمینے پائن جب تک حضرت ابراہیم نے ہاتھ پہنچن اللہ کے گھر کی دیوار کھڑیاں کی تھی جتنے حضور کے ہاتھ نہیں پہنچ دے یہ ہاتھ اللہ کے حضور کھڑے کیتے ہیں اور عرض کریں گے اللہ میں کہ تیرا گھر اونچا بنانا چاہنا لیکن میرے کوئی دھول کا نظام کوئی نہیں سیڑھی کوئی نہیں پوڑی کوئی نہیں کہ میں تیرا گھر اونچا بنانا اللہ نے فرمایا میرے نبی میں ہاتھ میری تلوار کھڑے کیتے میں خالی نہیں نہ کہنا این کرو وہ سامنے دیکھو پتھر بیٹھیا اللہ جینا ہمارے پتھر چاہو ادھر کھڑے ہو کے میرا گھر بناؤ اللہ اس پتھر پر حجم اونچائی طول لمبائی اور عرض یہ اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر میں دن پہ کھڑا ہوں 2 فٹ اونچا سا 2.5 فٹ اونچا سا تیرا گھر 2.5 فٹ اونچا پر سی یا 2 فٹ اونچا پر میں سی کہ میں تیرے کو بڑا اونچا بنانا چاہنا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انہیں کرو پتھر چاہ آمن توڑا کام میں انہیں اتے اپنے رحمت والے قدم نبوت والے قدم رکھ کر توڑا کام میں کہ توڑے نبوت والے قدم کی برکت نال کی پتھر کو اونچا کرنا میں اللہ کا کام میں سبحان اندازہ فرماؤ پتھر حضرت ابراہیم چاہ کے گھننے لیکن جب نبوت والے قدم رکھے نے اللہ نے آپ کے قدموں کی برکت نال اس پتھر کو اونچا کیتے اتنا اونچا کیتے شام تک حضرت ابراہیم اللہ کا گھر جتنا اونچا بنانا چاہتے ہوتے یہ پتھر جیک کی طرح سپرنگر کی طرح انہیں اوپر اٹھتا ہوئے رہا اور اللہ کا گھر بڑھتا ہوئے رہا میرے دوستوں میرے بزرگوں سارا حضرت ابراہیم کے بھی ایمان حضرت اسماعیل کے بھی ایمان اور ابھی نبوت کے بھی ایمان لیکن یہ بھی سارا ایمان ہے کہ ہزارہ نہیں لکھا نہیں حضرت ابراہیم جیسے جماعن میرے آقا کے قدمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لوگوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ کی اتنی برکت ہے جی پتھر کے آمن تے پتھر کو اونچا کر دے میں کیوں نہ آکھا جو میرے آقا دنل قدمہ کی برکت اتنی جی صدیق دے موڑے تے آمن تے صدیق پوری امت کو اونچا کر چھوڑے سبحان اللہ بے شک کہنا جہلی مدی دانچی دی آمن ساری کائنات کی دانچیاں بولو اونچا کر چھوڑے جے میرے آقا دے قدم براق کے آمن تو جنتیاں ساریاں براقہ کو اس براق کو اونچا کر چھوڑے تو
خبر جس صدیق اکبر دے موڑے تے ہیں تے صدیق کو چاہیے جی ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئے اور انعام اندازہ کرو حیران ہو سو پتھر نے یاری لائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نال ایسی کہ انہوں نے قدمہ دے نشانہ کو اپنے سینے دے اندر پہ مست کر دیتا. اج بھی تسا دیکھو مقام ابراہیم کو واضح ہے. حضرت ابراہیم دے قدم جڑے ہیں وہ تقریباً 6 انچ کی گہرائی دے اندر اس پتھر دے اندر سمت ہوئے پائے. اللہ نے پتھر کو جو آکے پتھر نے نقش پائے خلیل کی حفاظت کی تھی. وہ نقش پائے بنی خلیل اپنے وجود کے اندر سبت کی تن. صدیق اکبر نے نقش پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کی تھی کہ آج تئیں جتنا روضہ اطہر کے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین مبارک مقدے پائیں اتھائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے موڑے میں نار ملتے پائیں. سبحان اللہ. انعام دیتے کہ پتھر نے اللہ کو دعا ہوگی ہے منہ میں جیسے توجہ کرے سو سمجھ آسی گا جے ویلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا انعام ہو گیا ہے. اللہ میں تیرا گھر بڑھائی نہیں میرے کو انعام دو. فرمایا جا ابراہیم اج تو بعد تے کو خلیل اللہ بنا چھوڑے. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں مزدوری کی تھی میرے کو انعام دو. فرمایا جاؤ اج تو بعد تو کو ذبیح اللہ بنا چھوڑے. پتھر کی رو کے اگاں تھیے تے عرض کی تھی اللہ میں بھی تک گو دا کام کیتے نہیں پوڑی دا کام کیتے نہیں سیڑھی دا کام کیتے نہیں میرا بھی کوئی انعام. فرمایا ہاں پتھر تیرا انعام یہ ہے کہ میں تے کو حبیب اللہ بنا چھوڑے نہیں. ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ تو حبیب اللہ میرا دوست. اللہ دوستی کی میں نرسی. فرمایا انہیں نرسی کہ جڑا میرے گھر دا دروازہ ہے نا ان دروازے دے پہر تو اپنے ڈیرے لا کر دروازے دے پہر تیرا ڈیرا ہو سی. اللہ بند کر تھی سی. فرمایا قیامت تک لوگ آسن حج کرن آسن عمرہ کرن آسن جب تک تیرے نال کھڑے ہو کے تو گانا نوافل دا نہ ادا کرے سن او میرے دل نہ حج قبول کرے سن نہ عمرہ قبول. سبحان اللہ. ایسی دوستی لائی کہ پتھر کو جگہ نہیں دیتی اپنے گھر دے دروازے دے سامنے. لیکن لوگوں یہ پتھر ہا اللہ نے اپنے گھر دے اندر ڈیرا نہیں لوایا گھر دے دروازے کے باہر ڈیرا لوائے. انہیں نقش پائے نبوت کی حفاظت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے قدمہ کی حفاظت کی تھی. فرمائے دوستی ہے پیاری ہے لیکن بیت اللہ دے باہر ڈیرے لاؤنے. صدیق نے نقش پائے نبوت کی حفاظت کی تھی. اللہ فرمائے وہ پتھر ہے وہ بیت اللہ دے باہر تو صدیق ہے تو روضہ اطہر دے اندر. سبحان اللہ. فرمایا ہے نہیں تو اندر کہ قیامت تک لوگ آسن میرے آقا دے روضے تے حاضری دے سن صلاۃ و سلام پڑھ سن درود و سلام پڑھ سن. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جملے پڑھ سن. فرمایا جب تیرے تے درود پڑھ سن تیرے تے سلام پڑھ سن ابو اہل محبوب تو تے جب پڑھ سن. فرمایا جب تک ابو بکر صدیق تے نہ پڑھ سن نہ درود قبول ہو سی نہ سلام. بے شک. سمجھ آ رہی وقت مختصر ہے. میں گزارش کروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ اوصاف عطا فرمائے کہ آپ میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ہر وقت اپنی ذات کو فنا رکھتے ہیں. فنا فی الرسول بس اللہ نے آخر وقت کے اندر بھی کیفیات وفات دیا
صدیق اکبر دیاں اوہے کر چھوڑیاں جیڑیاں کیفیات بوقت وفات میرے آقا محمد رسول اللہ کیا سبحان امام حسین جماعت الاخرى آخری افتاب اسے بھی اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات حسرت آیات ہوئے میں پڑھوں کتاب کے اندر کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام مرض کے اندر ایام تکلیف کے اندر حضرت معاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کریں گے میری بیٹی فی ای یوم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا محمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار وفات پاتی ہے فی ای یوم توفی النبی میرے آقا کے بیمار فوت ہوئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کریں گے بابا جان یوم الاثنین سوموار کی نہار حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی میری بیٹی میں بھی امید کرے گا کہ میری وفات کی سوموار والی بیمار اسی بیٹے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن بخار دینار رہے فرمایا 17 دن آپ کو بخار رہے بیٹی بھی کو کتنے دنوں میں بخار ہے آقا بابا جان رہا آج 15 دن گزر گئے فرمایا تو سبھی بخار کی کیفیت کے اندر ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ وفات علماء کرام نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں نے زہر بھرا زہر پیا گوشت کھوایا ان الہودا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں نے حضور علیہ السلام کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر پیا گوشت کھوایا اور وہ زہر ایسا ہے جنا اثر بتدریج آہستہ آہستہ ہوتا رہا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے زہر خورانے کی وجہ کر کے میرے کو تکلیف ہوئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودیوں نے زہر ملا گوشت کھوائے واخرج الحاکم عن الشعبی حضرت حاکم حضرت شعبی کے روایت کرے فمن ماذا نتلقى من هذه الدنيا الدنيا اب ثم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وثم ابا بکر وہ اثر بھی دنیا میں کیا توقع رکھوں جو جے دنیا نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیتے اس واسطے حضور علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کو شہادت نام تعبیر کیتا گئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات کو شہادت نام تعبیر کیتا گئے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات زہر خوران کی وجہ کر کے جناب ابو بکر صدیق کی وفات کو زہر خوران کی وجہ کر کے میرے آقا کو 17 دن دنیا کے تکلیف نام رہے جناب ابو بکر صدیق بھی 17 دن دنیا کے تکلیف نام رہے میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات مصلی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی بوقت وفات مصلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے فرمایا میرے آقا دنیا جو تو سے بھولن لگے دنیا جو تو تشریف بھروانے لگے برقع ہٹانے لگے میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت راز نیاز دیگاہی اپنی نوری نظر چشم بسم نخت جگر بطول کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنال فرمائیا آخری گفتگو راز نیاز کی گفتگو حضور نے اپنی بیٹی چہیتی بیٹی دینال فرمائیں اور جناب ابو بکر صدیق بھی جنہیں دنیا تو رخصت ہونے لگے آپ نے بھی اپنی آخری گفتگو اپنی چہیتی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ دینال فرمائیں کچھ دیر پہلے میری بیٹی کیا کرے گا بیٹھے ہو بابا جان
تھوڑے واسطے نئے کفن تیار کرنی بیٹھیاں جناب ابو بکر صدیق رو پہ فرمانے میرے بیٹی فإن الحي أحوج إليه زندہ لوگوں کو زیادہ احتیاجی ہے زیادہ ضرورت ہے کہ نئے کپڑے دی حضور علیہ السلام کو کتنے کپڑے دی اندر کفن ڈھونڈا گئے فرمایا ترے چادراں کے اندر آپ نے بھی عرض کی تھی کہ میرے یہ چادراں پرانیاں انہاں کو دھو کے کہ میں ابو بکر کو کفن دی گئے چاپ بیٹی ہوئی کی وفات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار دینار حضرت ابو بکر صدیق قادر اگر میری وفات بھی اسے سوموار کو اسی اور اسے سوموار کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات حسرت آیات ہوئی لوگوں اے اللہ نے کیفیات انہیں کی تھی میرے آقا کی وفات ہوئی عمر 63 سال ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی ہے تو عمر آپ کی بھی 63 سال ہے سبحان اللہ جدائی برداشت ہے حضور علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں ہوگی اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد ہر لمحہ آپ کر دکھ تکلیف کے اندر مبتلا مختصر کہنے جمعے کا تاریخ بڑھیا ہے یعنی میں جمعے کے خطبے واسطے جو ہے بارش مسجد ہوئی گئی چھڑیاں چھت کا گارا مٹی اندر آنے لگے غالباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے آئے یا امیر المومنین بدل هذا السقف یا خلیفۃ المسلمین یہ چھت کو تبدیل فرماؤ گارا اندر آنا ہے مٹی والا پانی اندر آنا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنے ممبر کو نتھن اتر کے وہ مقام پہ آئے جتوں پانی آنا پہ آ کے عرض کرے دیں اے عمر اگر چند لوہارے پہ گزرے کہ میں حضور علیہ السلام دلال مل کے تیجی میں مٹی دے رہا ہوں میرے آقا ان چھت کو لپیٹے ہیں ان گارے دلتے میرے مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ گئے علماء لکھ دیں جناب ابو بکر ہی اپنی گرد جھل کے وہ مٹی کو وہ مٹی والا پانی گدرا جو اتو آنا پیا انہیں گپتے جھلتے اپنے وجود دلتے مرے دے ہیں فرمیتے ہیں عمر رو دیتے ہیں فرمیتے ہیں عمر یہ مٹی والا پانی نہیں یہ رحمت والا پانی ہے جن کو میرے آقا دے لفظ نصیب ہوئے سید ہاتھ مبارک لگ گئے میں ابو بکر کی زمین دے نہ ڈھال دے سا اپنے وجود دے سبحان اللہ سوموار کو حضور علیہ السلام کی وفات صوموار ہی کو جناب ابو بکر صدیق کی وفات اور پھر سب کو بڑا جڑا مقام ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا مدفن وہ گنبد خضرا وہ حجرہ عائشہ الصدیقہ بنے حضرت ابو بکر صدیق دا مدفن بھی وہ گنبد خضرا وہ حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ سبحان اللہ اس واسطے صداقت کو نبوت کو علیحدہ نہیں کیتا میں چلتا اللہ نے جناب ایک جملہ بڑا عجیب ادا کیا اللہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کا نہیں بنایا لیکن جڑیاں انبیاء والیاں صفات ہیں اللہ نے وہ ساری صفات حضرت ابو بکر صدیق کے اندر جمع کر سبحان اللہ یہ کوئی نرالا انسان تھا نرالا بندہ ہے یہ دھرتی دے اتنے اللہ کا جن بارے میں تو منشد کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا کو بھی ابو بکر کا مقروض ویدا کیا میں قرضے نہیں اتار سکیا دہاڑی قیامت میں کون اترے سی اللہ اللہ تو اس کو یاد کیتا کرو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اوصاف کو اور ایمان کا حصہ بڑھاؤ انہوں کی محبت کو جو انہوں کی محبت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اللہ توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ